پاکستان جنگ میں ثالثی کر رہا ہے۔ امریکہ کی پہلی بار تصدیق۔ امریکی نمائندہ خصوصی وٹکوف کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچا رہا ہے۔ ہم امن معاہدے کے فریم ورک کے لیے ایران کو 15 نکاتی تجاویز دے چکے ہیں۔ ان تجاویز کو پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا ہے۔ اگر ہم ایران کو قائل کر لیں تو اس سے اچھا کوئی متبادل نہیں۔ ہمارے پاس مضبوط اشارے ہیں، ڈیل ہونے کا امکان ہے جو ایران اور خطے کے اچھا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بالواسطہ بات چیت میں پیغامات کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ ایران امریکہ کے 15 نکات پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کام کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت کئی ممالک بھی سفارتی عمل اور مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ امن مذاکرات سے متعلق غیر ضروری قیاسرائیوں کی جاری ہیں۔ موجودہ بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ ایران کا پاکستان کے لیے آئل ٹینکر کا تحفہ۔ ایران نے اپنا حرمت سے پاکستانی پرچم والے 8 آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ بعد میں مزید 2 ٹینکرز کو بھی جانے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر، کہا کہ یہ اصل میں اختیار کا امتحان تھا۔ ہم سنجیدہ ہیں، مضبوط ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ یہ تحفہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ صحیح لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ثالثیوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ، مذاکرات نہیں۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ سے فاصلہ رکھے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران جنگ نہیں بلکہ تنازع کا مستقل اور جامع حل چاہتا ہے جس میں ہونے والے ان نقصانات کا ازالہ اور جواب دہی شامل ہو۔ امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا۔ ایران خطے کے کسی ملک سے دشمنی نہیں رکھتا، صرف امریکی اڈوں اور مراکز کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سے ایران کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں۔ چین، روس، پاکستان، بھارت اور عراق کو اپنا حرمت سے گزرنا دیا۔ اپنے دشمنوں کو اپنا حرمت سے گزرنے کی اجازت دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کابینہ بریفنگ میں پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نہایت عمدہ انسان قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے پاک بھارت جنگ کو چند دن میں رکوایا۔ شہباز شریف کے مطابق میں نے اس جنگ کو رکوا کر 1 کروڑ لوگوں کی جان بچائی۔ یہ بہت مشکل تھا لیکن میں نے کر دکھایا۔ صدر زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں اہم مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی پر بحث۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کفایت جاری مہم مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ عوام سے ایندھن کی بچت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی اپیل۔ علاقائی صورتحال کے پاکستان کی سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی پر اثرات کا جائزہ۔ عوامی مفاد کے تحفظ اور قومی استحکام کے لیے مربوط قومی رد عمل پر اتفاق۔ صدر زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ اعلیٰ عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کا سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملک کے خلاف باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ شخصیت اور انا پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو نائکوب پر پاکستان آنے کا کہا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے نائکوب کی بجائے دوسرے ذرائع پر لگے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عارف اجاکیہ جیسے لوگوں سے مل کر سازش کرتے ہیں۔ عارف اجاکیہ برطانیہ میں بھارت کے لیے کمپین چلاتا ہے۔ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کبھی بھی اسرائیل کی مذمت نہیں دیکھی۔ یہ پاکستان کے خلاف جتنی سازش کریں گے پاکستان اتنا ہی اوپر جائے گا۔ کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں۔ تنقید سب کا حق ہے لیکن ملک کا وقار داؤ پر نہ لگایا جائے۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ نواز شریف اور عطاء اللہ تارڑ پاناما لیکس کا حساب دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کا لیگی رہنماؤں کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ آپ کے لیڈر مری میں کس سے ملاقاتیں کرتے تھے؟ بھارت نے کلبھوشن کیس میں نواز شریف کا بیان عالمی عدالت میں پیش کیا۔ بانی کے بچوں نے جنیوا میں پاکستان مخالف کوئی بات نہیں کی اور نہ کریں گے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے پاس ثالثی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ثالثی کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا پاکستان اس وقت ثالثی کی پوزیشن میں ہے؟ امریکہ کا کردار دوگلا ہے۔ پاکستان کو اپنی طاقت اور پالیسی پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ چین سمیت ایشیائی اتحاد کی طرف جانا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کسی بھی عالمی ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اعظم عام فیصلوں پر پارلیمنٹ کو اعتماد ملے۔
متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف سے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ کر دیا. متحدہ وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ مقامی حکومتوں سے متعلق ایم کیو ایم کی مجوزہ آئینی ترمیم کو شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا. وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے مطالبات کو جائز قرار دیا, جبکہ ایم کیو ایم کے مطالبات پر پارٹی وفد کی آئندہ ہفتے وزیر اعظم سے ایک اور ملاقات طے کی گئی ہے. وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو کہا کہ ایم کیو ایم کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ملاقات کے دوران ڈاکٹر فاروق ستار نے گورنر سندھ کی تبدیلی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. پاکستان کی درخواست پر امریکہ نے باقر کالیباف اور عباس عراقچی کا نام اسرائیل کی ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا. اقدام ممکنہ امن مذاکرات کے پیش نظر کیا گیا. رائٹرز کے مطابق اسرائیل کے پاس دونوں رہنماؤں کے مقام کی معلومات موجود تھی اور وہ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. امریکی حکومت نے پاکستان کی درخواست پر اسرائیل کو ہدف واپس لینے کی ہدایت کی. پی ٹی آئی رہنما مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل. مراد سعید کو آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا. الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے مراد سعید کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی.